अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आपको मालूम है कि मुल्क में जिस किस्म का इंतखाब हुआ है और उसमें जिस तरह ये तेरे पुरस्कार बंदे ये गाजी उन्होंने जिस तरह से रिज़ल्ट बदल दिए हैं, तो हम तो पहले दिन से बता रहे हैं कि फॉर्म 45 का रिज़ल्ट कुछ और कह रहा है। फॉर्म 47 जो आरओज़ ने बाद में जब रात को ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे उनके पहुंच गए दफातर में और उन्होंने फिर रात 3 बजे के बाद जिसे कहते हैं ना वो अक्सरियत को अकलियत में बदलने की कोशिश शुरू कर दी और अकलियत को अक्सरियत में बदलने की, तो वहाँ पर जो कुछ हुआ उसका एक हम आपको देख का जिसे कहते हैं दाना एक आज आपको चखाते हैं। अभी हम ये सीरीज करेंगे और भी हलकों के ऊपर। तो आज जो पहला हम आपको देख का दाना चखाने लगे हैं वो शौकत बुसरा साहब हैं, सीजन पॉलिटिशियन हैं। 2008 से हम इनको असम्बली में देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ थे 2008 में, उसके बाद फिर इन्होंने पीटीआई ज्वाइन की, फिर पीटीआई के साथ भी जीतते आए और अब ये NA 163 बहावलपुर से इलेक्शन लड़ रहे, बहावलनगर से इलेक्शन लड़ रहे थे। और लड़ रहे किसके मुकाबले में थे? वो जो साबिक गद्दार आमिर जो थे एक जनरल ज़ियाउल हक, उनके साहबजादे एजाजुल हक के मुकाबले। मर्द मोमिन मर्द हक के बेटे ने भी वैसा ही काम किया जैसा बाप ने किया था और किस तरह से वो इलेक्शन जीते हैं, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। हमारे पास ये तमाम फॉर्म 45 मौजूद है, ये इतना मोटा ये जैसे कहते हैं ना वो दत्था फॉर्म 349 मेरे पोलिंग स्टेशन है, एक फॉर्म मौजूद है। ये 349 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 है ओरिजिनल, ठीक है, उनकी सॉरी ये कॉपी है लेकिन ये इनके पास तमाम ओरिजिनल भी मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ रही है इन फॉर्म 45 को देखिए और फिर फॉर्म 47 को देखिए जो आरओ ने जारी किया है। तो ये रिजल्ट क्या है, ये सारी कहानी हम आपको इनसे सुनवाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म 47, ठीक है, जो आरओ ने जारी किया जब रात को मुआवजात शुरू हुए उसके बाद जो फिर ये फॉर्म 47 तरतीब पाया, उसमें जो मौसूफ एजाजुल हक साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के जो सरबराह हैं और यक रुकनी पार्टी है ये, उन्होंने 84,312 वोट हासिल किए, जबकि शौकत बसरा साहब जो पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे, बुनियादी तौर पर पीटीआई के ही उम्मीदवार थे, उनको इन्होंने दूसरे नंबर पर किया है। उनको इन्होंने वोट दिए हैं जी 75,115, ठीक है। अब चीज ये है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के भी हम देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून को इन्होंने वैसे कितना मुस्लिम लीग नून का मेरे ख्याल में इसमें ये आगे है, अगले पेज पे है, ठीक है। ये मुस्लिम लीग नून को इन्होंने दिए 72,145, यानी कि तीसरे नंबर पे इन्होंने मुस्लिम लीग नून रखी है। दिलचस्प बात यह है कि इस रिजल्ट को आप अगर रिवर्स करें तो वो असल रिजल्ट है, वो सारी कहानी हम आपको इनको बताते हैं। यानी कि एजाजुल हक साहब तीसरे नंबर पर थे असल में इन फॉर्म 45 के मुताबिक, ठीक है। तो जरा शौकत बसरा साहब से हम पूछते हैं, बसरा साहब यार क्या आपको पड़ी हुई है? आप एक तो अच्छा खासा हमने पीटीआई से बल्ले का निशान भी वापस ले लिया था, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ इतनी हमने मेहनत की थी, अब फिर भी इलेक्शन लड़ने, मुझे याद है आप वो आगे आपको तो वैसे कागजात भी मुस्तरद किए हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में आपको जरा अच्छा बेंच मिल गया, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतरुल्लाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वाला, तो उन लोगों ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह एलिजिबल तो कर दिया आप इलेक्शन लड़ने। 8 दिन पहले इलेक्शन के गया हूँ, 8 दिन पहले। आप अंदाजा कीजिए कि एक उम्मीदवार वो बेचारा अपनी कैंपेन चलाने के बजाय अदालतों में धक्के खा रहा था कि यार मुझे एलिजिबल कर दो। 8 दिन पहले फाइनली वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हुए, उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की और उसके बावजूद कैंपेन नहीं असद भाई, एक दिन वल्लाह बा खुदा मुझे कैंपेन नहीं करने दी गई। एक दिन मैं निकला हूँ शहर हरुणाबाद में, मैंने रैली निकाली, वो भी पुलिस, और उसके बाद 7 दिन बाकी थे ना, मुझे कहीं पे इन्होंने निकलने दिया। इस तरह कर्फ्यू था शौकत बसरा पे कि शायद शौकत बसरा इस हल्के में इंडिया से आके इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं अल्लाह को हाजिर जान के कह रहा हूँ, आपके हरुणाबाद फोटाबाद जिला बहावलनगर में दोस्त होंगे, पूछिएगा कि शौकत बसरा को क्या एक दिन कैंपेन करने दी गई। अब आगे चलते हैं, फिर मैं बात बताता हूँ। एक दिन कैंपेन नहीं करने दी गई और उस हल्के में आपको पता है वोटिंग टर्नआउट क्या है? 57.25%, यानी कि हाई टर्नआउट, ठीक है। और वो टर्नआउट किन के हक में है? अगर आप ये फॉर्म 45 देखें तो वो शौकत बसरा साहब के हक में है जो पीटीआई के कैंडिडेट थे। शौकत बसरा साहब वैसे आपका इंतखाबी निशान क्या था?
میرا پہلے جب میرے کاغذ خارج ہو گئے تو بھائی کے کاغذ رہ گئے. خان صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے بھائی کو بھی ٹکٹ دیا اور اس کا نام نشان تھا جوتا. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو بہت زیادہ وفادار تھے نا ان کو ان کا جوتے کا نشان دینا ہے. میں نے پھر کہا اور میں نے کہا کپتان کا جوتا یہ میرے لیے گولڈ میڈل ہے. لوگوں نے کپتان کا جوتا ہاتھ سے نکال پاؤں سے نکال کے ہاتھ میں پکڑ لیا. وہ تو خیر وہ اب بھی ہمارے ہاتھ میں وقت ضرورت وہی کام آئے گا. اور وہ جوتا پھر لوگوں نے اٹھا کے مارا ان کے منہ پہ جو یہ الیکشن رگ کر رہے تھے. اچھا جو پری پول رگنگ کر رہے تھے. اچھا شوکت بسرا صاحب اب آپ مجھے ذرا کہانی بتائیے, آپ کے پاس پولنگ ایجنٹ اس دن پورے تھے؟ پولنگ ایجنٹس بھی میں واللہ بخدا رات ان کے جو بھیجنے تھے ان کے خلاف کاروائیاں, ہمارے جو ورک کیمپ نہیں لگنے دیے جا رہے, عجیب ماحول تھا. لیکن اس کے باوجود اسد بھائی جو بھی بات کہہ رہے ہیں کیا کہتے تھے کہ جی ٹی روڈ کی پارٹی, سوشل میڈیا کی پارٹی, یہ میرا علاقہ کون سا ہے؟ ساؤتھ پنجاب کا سب سے پسماندہ ضلع ڈسٹرکٹ بہاول نگر, اور اس کی آخری تحصیلیں ہیں جو بارڈر سے زیادہ 15-20 کلومیٹر ہے, ہارون آباد اینڈ فوٹ آباد. یہ آپ کا حلقہ تھا؟ یہ میرا حلقہ تھا, تحصیل ہارون آباد, تحصیل فوٹ آباد. اب اصل میں مجھے یہ بتائیے ان 349 پولنگ سیشن میں آپ کے پولنگ ایجنٹ تھے؟ پولنگ ایجنٹ آلموسٹ میرے چونکہ دونوں ونگ جو تھے وہ کام کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود ہم نے زبردستی پھر جا کے جب بیٹھنے دے رہے تھے 11-12 بجے پریشر بلڈ اپ کر کے, تاکہ ہمیں پتا تھا کہ فارم 45 لینا ہے, اس کے اوپر ہمارے لوگوں کے دستخط موجود ہوں. پھر زبردستی میں تو نہیں جا رہا تھا باہر, لوگوں کو بھیجا تو پھر جا کے ہمارے بندے مکمل ہوئے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور کاؤنٹنگ میں آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے؟ کاؤنٹنگ میں لوگ ہمارے بیٹھے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, آپ بنیادی طور پہ کیمپین تو خیر آپ کو نہیں چلانے دی گئی, لیکن سوری میں اس طرف آ رہا ہوں, لیکن یہ بتائیے آپ کیا اپنا مقابلہ اس وقت جب آپ, ظاہر بات ہے ایک پولیٹیشین کو, اور آپ تو سیزن پولیٹیشین ہے, گراؤنڈ کا اندازہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ ایک وہ سینس لے رہے ہوتے ہیں گراؤنڈ پہ کیا ہے, آپ کو کیا لگ رہا تھا آپ کا مقابلہ اعجاز الحق صاحب سے ہے یا نون لیگ کے نور الحسن تنویر صاحب؟ نور الحسن تنویر سے میرا مقابلہ میں سمجھتا تھا, اور میں سمجھتا تھا کہ میں نور الحسن تنویر سے بھی بہت آگے ہوں. لیکن آپ سمجھتے تھے کہ آپ کا مقابلہ ہے, اس کو مقابلے میں سمجھتا ہی نہیں تھا اعجاز الحق کو. اس کا ایک ونگ لے رہا ہے 11,000 ووٹ ہمارے فوٹ آباد تحصیل سے, نعمان جاوید, یعنی کہ 2 ونگ تھی میرے نیچے, ایک ہارون آباد ایک فوٹ آباد. اس کا ایک ونگ نے ووٹ کتنے لیے؟ 11,000. اس کے ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر. اعجاز الحق صاحب ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جو ظاہر بات ہے ایم این اے کے نیچے 2 ایم پی اے کی سیٹیں ہوتی ہیں, جو موصوف ایم این اے صاحب ہے اعجاز الحق صاحب, وہ لے رہے 84,312 ووٹ. انہیں اعجاز الحق صاحب کے جو ایم پی ایز ہیں ایک 11,000 ایک نے لیے ہیں 58,000. وہاں پہ کیا ہوا ہے ہارون آباد کے اندر, یعنی کہ دونوں اگر ان کے ایم پی ایز کے ملائے تو 69,000 ووٹ ملتا ہے. تو مطلب اگر اعجاز الحق صاحب, اصل میں آگے سنیں, میں جو بات آپ سے کروں گا نا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کروں گا. وہاں پہ بھی کیا ہوا ہے کہ اوپر لوگ ووٹ شوکت بسرا کو ڈالتے رہے ہارون آباد, نیچے جو اس کا ایم پی تھا اس کو ڈالتے رہے. وہاں بھی اس سے میں جیتا ہوں, وہاں پر بھی ہارون آباد تحصیل میں بھی میں اس سے جیتا ہوں. اچھا میں بات میں تھوڑی سی مجھے موقع دیں, جی پلیز آپ ایکسپلین کریں. آج نا میں سب سے پہلے میں گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ایک نوٹیفکیشن کو چیلنج کرنا تھا. میں نے وہاں سے بات کہاں سے شروع کی, چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے تمام صحافی صاحبان آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے کہا سر جو کہوں گا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے ساتھ کہوں گا, اور اللہ, چونکہ میں اس بات کا بلیور ہوں کہ بات ہمیں اب سچ کی بنیاد پہ کرنی چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صد بھائی میری بات سنیے, شوکت بسرا وہاں سے الیکٹڈ ایم این اے ہے, اور یہ لوگ 10 لاکھ لوگوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے. لوگوں نے عمران خان کو انہوں نے پارٹی توڑ دی, سب کچھ کر دیا, ڈھونڈ کے کہ مور کتنے ہوئے, مور پہ جا کے مورے لگائی ہیں. اور ہم نے ایک 45 ہم چیلنج کیا ہے, میں نے آج کورٹ کے اندر, میں نے کہا یہ آپ اعجاز الحق صاحب کو بلا لیں, آپ کے سامنے آ کے قرآن بیان دے دیں, بین الفی پہ قرآن پہ دے دیں. دوسرا اپنے فارم 45 شو کر دیں, شوکت بسرا الیکشن میں ڈرا کر جائے گا. آپ کے پرو میں بھی میں اسد بھائی, ایک تو میں آپ کو آپ کی جرت کو, دلیری کو, جس طرح کے حالات ہیں, جس طرح کی سینسرشپ ہے, جس طرح آپ حق اور سچ کی آواز اٹھاتے ہیں اور بات کو لے کے جاتے ہیں, میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے ذریعے لوگوں تک حقائق پہنچیں. شوکت بسرا یہ چیلنج کرتا ہے اعجاز الحق کو, اور سب سے انٹرسٹنگ بات نور الحسن تنویر جو دوسرے نمبر پہ 72,000 ووٹوں کے ساتھ, وہ میرے ساتھ الیکشن کمیشن آیا ہے. الیکشن کمیشن آ کے اس نے کہا ہے کہ تیسرے کو نوٹیفائی کر دیا, الیکشن تو میرا اور شوکت بسرا کا تھا, اس کی بھی پٹیشن الیکشن کمیشن میں, میری بھی الیکشن کمیشن میں. اور وہ نون لیگ کے امیدوار ہیں, نون لیگ کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اور شوکت بسرا کا مقابلہ تھا, ٹھیک ہے, یہ جو نور الحسن تنویر صاحب ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ تو تیسرے نمبر پہ تھا اعجاز الحق, اس کو کہاں پہ پہلے نمبر پہ کر دیا. بائی دی وے انہوں نے جو پیٹیشن کی ہے, کیا انہوں نے بھی یہ کلیم کیا ہے کہ وہ جیتے تھے؟ نہیں. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ہارا ہوا ہے, وہ ہارا ہوا ہے تو اس لیے تو وہ آئے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, کہ وہ ہارا ہوا ہے,
मुकाबला मेरा और शौकत बसरा का था। ये तीसरा नंबर कल बंदा कहां से जीत गया, फिर उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 मेरे पास भी वही है जो शौकत बसरा के पास है, उसके मुताबिक हमारी गिनती कर दें, शौकत बसरा जीतता है तो शौकत बसरा अल्हम्दुलिल्लाह, उसके मुताबिक जो गिनती है वो 72,000 उनके हैं, 96,710 मेरे। अब असद भाई मैं एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं नून लीग का उम्मीदवार कह रहा है कि फॉर्म 45 मेरे पास भी यही 349 यही टीम है जो शौकत बसरा के पास है पीटीआई के उम्मीदवार के पास, और नून लीग का उम्मीदवार कह रहा है इन फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट काउंट करके जो जीतता है जीते, और ये फॉर्म 45 का काउंटिंग कहती है कि टोटल जो बनता है आप 96,000 72,000 रूरल तनवीर और 58,000 मसूफ, ये जो इजाजुल हक मर्द मोमन मर्द हक जिसका नारा लगा रहे हैं वहां से नोटिफाई कर दिया जाता है रात को। और दूसरी बात मैं एक सेकंड मुझे जरा दोबारा देखनी है, सॉरी मैं आपकी बात ये पाकिस्तान में कैसा यानी कि असद भाई सुने 58,000 को 84,000 किया गया है हमारे गाजी पुरसरार बंदों की तरफ से, 58,000 को 84,000 यानी कि 26,000 वोट डाले गए हैं एजाजुल हक साहब की जेब में, और शौकत बसरा साहब जो 96,000 थे मुझे 72,000 उनको 75,000 पे नीचे 21,000 वोट लाके उनको हराया गया। क्या खूबसूरती है वैसे सिलेक्शन की, और क्या इंडिपेंडेंस है सिलेक्शन कमीशन की, और इसके ऊपर तो वैसे वो, और आप अंदाजा कीजिए नून लीग का उम्मीदवार भी ये मान रहा है, ये कोई और नहीं जो इनका राइवल है, असल राइवल, वो कह रहा है कि भाई ये फॉर्म 45 मेरे पास भी वही है, शौकत बसरा साहब के पास भी वही है, काउंटिंग करें, दूध का दूध पानी का पानी कर दें, एजाजुल हक कहीं से बाकायदा उनका वीडियो पैगाम उन्होंने जारी किया है, मैं वीडियो पैगाम आपको टैग कर दूंगा, उन्होंने जारी किए। अब मैं असल में 2-3 बातें बड़ी अहम कहना चाहता हूँ। ये है समरी पोलिंग वाइज तमाम 349 पोलिंग स्टेशन की, ठीक है, जिसके मुताबिक मैं रिजल्ट बता रहा हूँ। अब हो क्या रहा है कि जिस तरह इन्होंने जालसाजी की, हमारे पास टेम्पर किए हुए जो फॉर्म 48 इन्होंने बनाया, फॉर्म बनाया, अगर मेरे एक जगह पे 972 वोट है ना, इन्होंने क्या किया है उसको 072 कर दिए। जरा इमेजिन कीजिएगा, उसको 072 कर दिए, इसको मेरे वोट डाल के इसको 700 ऊपर ले आए। अब कहने का मकसद ये है, इतना बड़ा जुल्म, ये इलेक्शन है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि लोगों को आपने डरा लिया, धमका लिया, कोई वोट नहीं है, हमारी गाड़ियां नहीं है, हमारे पास कैंपेन शौकत बसरा नहीं कर सकता। लोगों ने बता दिया कि यहाँ पर पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान है। असद भाई वल्लाह बाखुदा ये नहीं, मैं पीटीए से हूँ, मेरा इलाका नौजवान हो, बुजुर्ग हो, माएँ बहनें बेटियां, वो 70-80% इमरान खान के साथ खड़े थे। उन्होंने मुझे यही बात कही थी, शौकत बसरा जो कुछ हो जाए खान ना चढ़ी, हम तुम्हारी जो है ना पाक को दाग नहीं लगने देंगे। तो असद भाई इतना बड़ा माफिया ये जो इजाजुल हक है, इसकी मैं और बहुत सारी चीजें हैं जो चूंकि अब मैंने पीछे नहीं हटना, मैं खून के आखिरी कतरे तक जो मैंडेट मेरे इलाके के लोगों का है, हरुणाबाद फोटाबाद के इलाके के लोगों का है, मैं इसकी हिफाजत के लिए हर जगह जाऊंगा। मैं मीडिया, कल हम आ रहा है मीडिया यहाँ पे, ये प्रोग्राम कल रिलीज करेंगे, आज करेंगे, मैं आज ही करेंगे। कल मैरियट में इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया सबको इन्वाइट किया हुआ है, आपको भी पता होगा। वहां पर हमारी जो 80 सीटें, 180 सीटें पाकिस्तान पीटीआई की हैं, बकिंदर इंसाफ की, और इनकी 17 सीटें हैं मुस्लिम लीग नून की, जिसको हुकूमत बनाने जा रही है। क्या ये हुकूमत चल पाएगी? वहां पे हम सबूत देंगे एक। मैं वीडियोज अपनी लेकर आया हूँ कि जब डीपीओ भावलनगर आता है, वो वहां से उसको जो रिटर्निंग अफसर है उसको भगाता है, वहां से कंप्यूटर लेके चला जाता है, रिकॉर्ड लेके जाता है। ये क्यों करना पड़ा उसको? वजह उसकी अनाउंस नहीं कर सकते थे, बाहर 10,000 बंदा खड़ा था कि हमें रिजल्ट दो। उन्होंने क्या कहा कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जो है ना वो आ रहा है फलान जगह पे, वहां पे हम दे देते हैं रिजल्ट आपको। वहां से लेकर चीज भाग गए। अब असद भाई वो 10,000 बंदा को पता था कि अंदर रिगिंग चल रही है, और वो कह रहा था रिजल्ट ठीक दे के बैठ जाएंगे, और पुरअमन रहा। उसके नतीजे में क्या हुआ, आज पता चला है मुझे कल कि शौकत बसरा पे वहां पे FIR दे दी गई है, और बजाय इसके कि वो जिसने जुर्म किया है, जो रिटर्निंग अफसर जुर्म में शामिल है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती, शौकत बसरा और उसके दोस्तों पे नाम मालूम रख के FIR दे दी गई है। शौकत बसरा मौके पे मौजूद नहीं है, चले आपने दे लिया FIR। मुझे मेरा सवाल है असद भाई आपके जरिए इलेक्शन कमीशन से, पूरी पाकिस्तानी कौम से, कि शौकत बसरा ये कह रहा है कि मुझे अल्लाह ताला कब्र नसीब ना करे, हजूर की शिफात नसीब ना करे, नबी की उम्मती हैं हम लोग, और जो बैठे हुए इलेक्शन कमीशन में या अदालतों से हमने इंसाफ लेना वो भी नबी की उम्मती हैं, कि मेरा हल्का ले लें, कुछ ना करें, शौकत बसरा को, नूरुल हसन तनवीर को और इजाजुल हक को बुला लें, बेशक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बुला लें। मैं चैलेंज देता हूँ, ये मैं खुद पेश हूँगा।
وہ بلا کے اجاز الحق سے قرآن پاک پہ حلف لے لے، میں الیکشن وہاں چھوڑ سپریم کورٹ سے باہر آ جاؤں گا۔ ویسے میری آپ کو سجیشن ہوگی، آپ اجاز الحق صاحب سے قرآن پہ حلف نہ دلوائیں، ان کے والد نے قرآن پہ ووٹ لے کر جو اس ملک کے ساتھ کیا وہ آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، ملک میں اسلامی نظام رہتا تو یہ باپ بیٹا میں آپ چھوڑ دیں، مشکل پتہ کیوں ہے، آپ صرف ان کو کہیں کہ یہ فارم 45 پکڑے، کاؤنٹنگ کر لیں۔ میں پھر کر رہا ہوں، آپ کے چینل کے ذریعے بھی پوری دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہوں، یہ چینل یہ دیکھ لیں سب، یہ میرے پاس پتہ نہیں پی ٹی اے کے کسی اور دوست کے پاس کوئی 10-12 مسنگ ہوں گے، اور اوپر پہ وہاں پہ کیا ہوا، لبیک والے میرے پاس پہنچ گئے، نون والا خود ان کے لوگوں نے کہا شوکت بزرا کون کون سے مسنگ آپ کے پاس، جماعت اسلامی، جے یو آئی، آپ ایک میرے حلقے کا ٹور شروع کریں اسد بھائی، آپ میرے مہمان ہوں گے، جنوبی پنجاب کا ایک حلقہ چوز کر لیں، اگر شوکت بزرا جھوٹ بول رہا ہو کہ شوکت بزرا نے کوئی فگر غلط دیا ہو، آپ اپنے انڈیپینڈنٹلی وہاں جا کے سروے کریں، اس سروے کو آپ ریلیز کر دیں۔ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ڈاکہ، اتنا بڑا دھاندلا، اس کے ذریعے آپ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آ جائے گی، اس کے ذریعے آپ مہنگائی، بے روزگاری، آپ دیکھیں سی حالات کہاں جاتے ہیں، 90% قوم اگر آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی کیا کریں گے؟ فیصل واڈا جو ویسے ہمارے طاقتور لوگوں کے آج کل سپوکس پرسن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ امیدواروں کو چاہیے فارم 45 پہ پکوڑے رکھ کے کھا لیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کی توہین کر رہے ہیں، عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں، عوام کے ووٹ کی توہین کر رہے ہیں، کس کی کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں عوام کے منہ پہ تھپڑ ہے کہ آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کیڑے مکوڑے ہیں، آپ ووٹ ڈالیں جا کے جس کو مرضی وہ ڈالیں، شوکت بزرا کو، عمران خان کی امیدوار کو، وہ نکلیں گے جا کے ایک تانگا پارٹی، ایک پاکستان میں پارٹی تانگا پارٹی والا، اس کی سنوکڑی سے نکل آئیں گے۔ یہ لوگوں کو پیغام یہ دیا گیا ہے، ہاں آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہاں عمران خان مقبول ہے، لیکن مایوسی کر لو، کیا کرنا ہے، نہیں آپ کے ووٹ گنے جائیں گے، نہیں یہاں پہ ہم عمران خان کو آنے دیں گے، اس طرح نہیں ہوگا۔ جو اس وقت اس الیکشن کے نتیجے میں عوام نے پیغام دے دیا ہے، خواہ وہ گاؤں کا حلقہ تھا، یعنی پنڈا جو ووٹ کوئی نہیں، جی ٹی روڈ سے ووٹ نے گاؤں کرتے ہیں اربن شہروں میں، اربوں میں، یہ شوکت بزرا گاؤں کا بندہ بیٹھا ہے، پکا پینڈو، ہاں، تو وہ لوگوں نے عمران خان کو وہ پیار کیا ہے، اور کہتے کیا ہیں، شوکت بزرا جان اللہ دی ووٹ خان دا، جان اللہ دی ووٹ کیلی نمبر 804 دا، اور ابھی بھی مجھے ان کا شوکت بزرا پیچھے نہیں ہٹنا، ہمارا خون مانگو گے خون دیں گے، لیکن ہمیں حق لے کر دو۔ اور اسد بھائی میری آپ سے گزارش ہے، آپ کی آواز بہت سنی جاتی ہے، اس میرے حلقے کو ایک مثال بنا لیں، اور مجھے خواہ مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف دے دیں، خواہ مجھے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے ریلیف دے دیں، میں قرآن پاک پہ حلف دے دوں گا اور میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، خواہ میری جان چلی جائے، چونکہ یہ 10 لاکھ لوگوں کے مینڈیٹ کا معاملہ ہے، یہ میری ذات کا معاملہ ہوتا، میری شوکت بزرا کا معاملہ ہوتا، میں سہ جاتا۔ یہ کیا ظلم ہے کہ آپ مجھے کیمپین نہ کرنے دیں، آپ میرے کاغذات ریجیکٹ کرواتے رہیں، آپ وہاں پر میرے کو مقدمہ درج کریں اور پھر لوگوں کا مینڈیٹ چھین لیں۔ اسی آر او نے آپ کے کاغذات بھی ریجیکٹ کیے تھے، اسی آر او نے میرے کاغذات ریجیکٹ کیا نام ہے ویسے ان کا؟ اس کا نام ہے ارسلان بشیر کھٹانا، میں آپ کے پروگرام ذریعے خبر دیتا جی ہوں، جی۔ اس کے خلاف میں مقدمہ درج کروانے جا رہا ہوں، بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گا، چونکہ ٹیمپرنگ میرے پاس آ گئی ہے، جی۔ جو انہوں نے رزلٹ چینج کیا ہے، فورجری کی ہے، میں خود وکیل ہوں، 420 468 471 کا پرچہ بنتا ہے اس کے خلاف، بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ موصوف یہ جو گھٹیا شخص ہیں جنہوں نے 2 نمبری کی ہے، عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، ان کا نام یاد رکھیے گا، ارسلان بشیر کھٹانا۔ اچھا مجھے ویسے اور میں ایک طاقتور حلقوں کو میں خود میں کہتا ہوں، ہمارے کمانڈر میں حافظ سعید آصف منیر صاحب کو آپ کے پروگرام کے ذریعے گزارش کرنا چاہتا ہوں، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو کرنا چاہتا ہوں، میں راجہ سلطان سکندر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، شوکت بزرا کی آواز سنیں۔ شوکت بزرا اپنے حق کے لیے آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اگر میں غلط ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو شوکت بزرا کو کہیں کہ شوکت بزرا تمہیں یہاں سے ہم فائر کر دیں گے، تمہیں پاکستان سے نکال دیں گے، لیکن یہ نہ کریں، یہ نہ کریں کہ یہ اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، جہاں وہاں پر ان لوگوں نے اجاز الحق کا میں نام لے کر کہتا ہوں، اس نے ہمارے اداروں کو وہاں پہ بدنام کیا ہے۔ یہ وہاں کہتا کیا ہے کہ میں تو ان کا ترجمان ہوں، مجھے تو انہوں نے جتوایا ہے۔ اب مجھے بتائیے اسد بھائی، یہ کس کی خدمت کر رہے ہیں، یہ کس کی سروس کر رہے ہیں؟ چونکہ اس کا باپ رہا چیف آف آرمی اسٹاف اور یہ ڈکٹیٹر کا بیٹا ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہاں پر اس نے باقاعدہ یہ میسج دیا ہے، تسی کر لو کر سکتے ہو، میرا میں نے جیتا ہوں، میں اور مجھے ڈی نوٹیفائی کرا کے دکھائی شوکت بزرا، کرنا میرے اللہ نے ہے، میں آخری سانس تک اور آخری لمحے تک لڑوں گا اس کے خلاف۔ اچھا ویسے ایک چیز بتائیں شوکت بزرا صاحب، اگر اس فارم 45 کے مطابق اصل رزلٹ بنا اور آپ کو مینڈیٹ واپس مل گیا، ٹھیک ہے، آپ واپس ایم این اے بن گئے،
پی ٹی آئی چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے؟ اسد بھائی یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ، آپ کی بہت میرے بنا پہ سوال کیا. ووٹ لوگوں نے شوکت بسرا کو یا لوگ جو جیتے ہیں نا آزاد جو کہہ رہے تھے جو بھی جا رہے ہیں، میرا ان کے لیے بھی پیغام ہے. پنڈاں وچ نا ساڈے وہ جڑا بندہ جو پٹھا کام کردا نا کھوتا ہوندا اوتے بٹھا لیندے نے، گلے چ جُتیاں دا ہار پاندے نے تے منہ کالا کر کے پورے پنڈ دا چکر لگواندے نے. شوکت بسرا نے قرآن پاک پہ حلف دیا تھا کہ شوکت بسرا اگر ایم این اے منتخب ہوا، میں آپ کو ویڈیو سینڈ کر دوں گا، شوکت بسرا ایم این اے منتخب ہونے کے بعد خان سے غداری نہیں کرے گا، خان کے ساتھ کھڑا رہے گا. میں آپ کے پروگرام میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، شوکت بسرا اگر ویسے ایک بات بتاؤں تو بڑی اہم بات ہے، دسنی نہیں کسی نے، صرف لوگ آپ کے پروگرام سے رکھنا. مجھے بھی کہا گیا تھا ایم این اے بن سکتا تھا، میں ٹھیک ہے بن سکتا تھا. کہ اگر 3 دن تھے میرے پاس، 3 دن پہلے آپ کو کہا گیا نہیں جس دن رات کو میں رزلٹ آ گیا تھا روکا گیا، کہا گیا کہ اگر بن گارنٹی سکتے کرو ہو عمران خان کے خلاف جانا ہے تو میں کی کیا ہے. اگر خان کی پارٹی میں نہیں جاؤ گے کسی اور پارٹی میں سن شامل لے. ہو گے تو جتوا دیں گے، اسد تو بھائی- جیتنے دیں گے. سوری ہاں جی اسد بھائی سن لیں، ایسی 100 ایم این اے شپ عمران خان پہ قربان ہوں جو میرے اور میرے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. کیا بات ہوئی ووٹ لوں میں عمران خان کے نام پہ تو میں صرف مفاد پرستی کے لیے اور دودھ پینے والا مجنو بن جاؤں؟ یہ آپ کو آپ ویسے بات کرنا چاہیں گے کس نے آپ سے بس رابطہ آپ کیا؟ اس بات کو ہم یہیں رہنے دیتے ہیں. میں نے بات کی ہے، میں اداروں میں بتاؤں گا، اور مجھے پتہ ہے اس میں آپ کے پروگرام میں میں کسی پہ الزام نہیں دینا چاہتا. وہ لوگ اپنے طور پہ نیچے، چونکہ اجاز الحق اپنے آپ کو نمائندہ کہتا ہے، یہ چیزوں کو مینج کر رہا تھا، یہ چیزوں کو وہاں پہ پریشرائز کر رہا تھا. ہمارے ادارے، مجھے یقین ہے اس لیول تک جو پیغام دیے جا رہے تھے ہمارے ادارے نہیں کر سکتے یہ کام. کیوں کریں گے کہ میرا 40,000 کا مینڈیٹ چھین لے، لوگوں کا 40,000 کا مینڈیٹ کی توہین ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں اپیل کر رہا ہوں اپنے پروگرام کے ذریعے اس اجاز الحق کا نوٹس لیا جائے. اس نے وہاں پر اداروں کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہاں پہ یہ کھلے عام اس نے کہا ہے کہ میں جتیاں، شوکت بسرا مجھے ڈی نوٹیفائی کرا کے دکھا دیں. یہ آپ کو الیکشن کا رزلٹ آنے کے 3 دن بعد نوٹیفیکیشن ہوا؟ سر 3 دن بعد یہ ہوا نا کہ 8 کو الیکشن ہوا تو میرا رزلٹ 48 گھنٹے بعد آیا ہے. 48 گھنٹے بعد میرا الیکشن کا رزلٹ آیا ہے. تو جو درمیان میں جو بندے چل پھر رہے تھے، حکومتی بندے، جو انٹرم گورنمنٹ کے بندے، وہ یہی کہتے تھے نا شوکت بسرا تو جتے پہ ہیں لیکن جانا خان کے خلاف پڑے گا. یہ گارنٹی کرو کہ جانا تو خان کے آپ کا خلاف رزلٹ وہی آئے گا جو فارم 45 والا ہے. فارم 45 والا. اگر خان کو چھوڑ دو گے جیتنے کے بعد آزاد میں ہو نے کیونکہ کہا یہ میرے آزاد ہو کیونکہ تو کسی جماعت میں ہم میں نے کہیں گے کہا- چلے جانا، میں نے کہا اور اگر نہیں جاؤ گے تو پھر فارم 47 تیار ہو. میں نے کہا میرے پہ احسان کیا کر رہے ہو؟ میرے پہ کو مجھے جتوا رہے ہو آپ لوگ؟ میرا جنرل رائٹ ہے، میرا حق ہے. عوام نے ووٹ ڈالے ہیں، ہاں عوام نے ووٹ ڈالے ہیں، تو مجھے آپ سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی بھی کہ پنجابی کہنے ڈلے برنا کچھ نہیں بگڑیا. 180 حلقوں میں یہ ایک گھر کی کہانی ہے. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، میں شعیب شہین صاحب کو ملا ہوں، میں آج مغل صاحب کی بھی لگی ہوئی تھی، پھر علی بخاری صاحب کی لگی ہوئی تھی الیکشن کمیشن میں. واللہ باخدا سیم انہوں نے کہا شوکت بسرا 55,000 ووٹوں سے میں جیتا ہوں، ایک 35,000 ووٹوں سے جیتا ہے. کیا آپ پورے پاکستان کو کیا میسج جائے گا یہ کہ آپ لوگ کیڑے مکوڑے ہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ ہم جو فیصلہ، یار اتنا میں نے 5 الیکشن لڑے ہیں. 2002 میں نے پہلے الیکشن لڑا تھا. اتنا اسد بھائی زندگی میں نہیں دیکھا کہ چھوٹی موٹی ہو جاتی تھی کوئی ریگولرٹی کہ وہاں پر پریزائڈنگ نے کر دی 2-4 ہزار کی. یار آپ سلمان راجہ صاحب جیتے ہوئے 1 لاکھ ووٹوں سے. ابھی آج وہ کیا وہاں پہ پریس کانفرنس جماعت اسلامی والوں نے، میاں نواز شریف والی، انہوں نے کہا 30 ہمارے پاس جو فارم 45 ہے اس کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راجہ 30,000 ووٹوں سے جیت رہی ہے. کیا کریں گے آپ؟ یعنی کہ آپ ان کی حیثیت یہ کہہ رہے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ آئین اس کا جو والد تھا کیا کہتا تھا، مرد مومن مرد حق ضیاء الحق، کہ یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یار یہ کاغذ کے ٹکڑے، جال ساز مرد مومن مرد حق. یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں. بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب. یہ دیگ کا ایک دانہ ہے. یہ اس ملک میں الیکشن یوں چرایا گیا ہے، اور یہ شوکت بسرا صاحب ایک ایم این اے نہیں ہے جن کے ساتھ یہ ہوا ہے. میں پھر کہوں گا یہ دیگ کا ایک دانہ ہے. آپ کراچی میں جائیں گے، کراچی کا پورا ایم کیو کا مینڈیٹ یوں ہی ہے. آپ پنجاب میں آئیں گے، پی ایم ایل این کا اکثریتی مینڈیٹ یوں ہے. ٹھیک ہے، لائک ایک کھلے عام. آپ کوئٹہ میں چلے جائیے، وہاں پر مینڈیٹ یوں ہی قوم پرست جماعتوں سے چھین کے ان
जिसे कहते हैं ना मेन स्ट्रीम पार्टीज को दिलवाया गया है। तो ये बात हमने ये फार्म 45 भी देखे हैं, ये सारा कुछ रिकॉर्ड मौजूद है। दूध का दूध क्यों आप चाहते हैं कि अवाम का मैंडेट अदालतों में धक्के खाता रहे? आप ये उम्मीदवारान फार्म 45 लेके फिर रहे हैं। शौकत बसरा साहब के फार्म 45 की हिमायत नून लीग का इनका अपोनेंट उम्मीदवार कर रहा है। आप बुलाइए, जहां जहां पे डिस्प्यूट है फार्म 45 सामने रखिए। 10 मिनट की कहानी है, वो टोटल करवाइए, अपने स्टाफ से टोटल हमारे जजेस करवाएं। उसके बाद वो देखें कि रिजल्ट जो आरओ ने फार्म 47 जारी किया हुआ है वो वाला है या मुख्तलिफ है। भाई यही अगर बात वो- आज मैंने चीफ जस्टिस साहब से कही है। मैंने कहा जी आप मेरे 45 के मुताबिक रिटर्निंग अफसर को बुला लें, अगर मेरा रिजल्ट बनता हो तो दे दे, वरना मैं यहाँ से अपनी पिटीशन वापस से घर चला जाऊंगा। हाँ? वापस घर चला। और मैं असद भाई आपका जो प्लेटफॉर्म है, इजाजुल्ला किधर ही रहता है ना, कि बड़ा बगौड़ा, पिंडी का बगौड़ा ही है। आप अपने प्रोग्राम में इसको बुला लें, अपने प्रोग्राम में मुझे भी बुलाएं, नूरुल तनवीर को भी बुलाएं और इसको भी बुलाएं। तीनों को बैठ के हमारा प्रोग्राम कर दें। किसी चैनल पे आना चाहे, आपके प्लेटफॉर्म पे आना चाहे, जब मेरा मुझे हुक्म करेंगे मैं 10 मिनट में आपके पास हूँ। एजाज साहब, आप अपने 349 फार्म 45 लेके आ रहे हैं, वरना ये कॉपी हमारे पास मौजूद है, इन्हीं को देख के टली कर लीजिएगा। यहाँ पे बैठ के आपके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है, अनसेंसर्ड आपका भी जाएगा। आप आ जाएं, ये भी आपके साथ बैठ जाएंगे, यहीं पे बैठ के दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं। अगर होंगे तो यहीं पे एक्सपोज हो जाएंगे, ऑन कैमरा एक्सपोज होंगे, दोबारा किसी और प्लेटफॉर्म पे भी जाके बात करने के काबिल नहीं रहेंगे। आप विंडिकेट हो जाएंगे, खुली पेशकश है, आए हाजिर हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी मेहरबानी, आपने मुझे अपना प्लेटफॉर्म नहीं दिया, असद भाई। ये हम तो करते ही ये काम है, हमारा काम। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. थैंक यू जी, थैंक यू, Very kind. थैंक यू। Very kind.